السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لو لینگویجز کی جو ہم نے بات کی ہے، اس کے ساتھ ڈسپلن کیسے کیا جائے. جب بھی ہم نے بچے کو ڈسپلن کرنا ہے، جس میں میں نے آپ کو ڈفرینس بھی بتایا تھا کہ پنشمنٹ کیا ہوتی ہے اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن جو ہوتا ہے نا، وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بچے کو پنش نہیں کرنا، تو ڈزنٹ مین کہ وہ جو مرضی کر رہا ہے آپ اس کو کرنے دیں گے. آپ نے بچے کو ڈیفینیٹلی گائیڈ کرنا ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، اور آپ نے اس کو طریقہ سکھانا ہے. اب جب آپ لو لینگویجز سیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اور بات سمجھ آنی چاہیے کہ ڈسپلن بہت افیکٹو ہوتا ہے جب وہ لو لینگویجز کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے بچے کو کسی چیز کے بارے میں وارن کرنا ہے، کسی چیز سے روکنا ہے، کچھ اسے سمجھانا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کو محبت کی ایک ڈوز ملنی چاہیے. یہ والا کانسیپٹ بہت مشکل ہے ہمارے لیے کرنا، کیونکہ ہمارا تو پارا اتنا چڑھ جاتا ہے اور ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا. لیکن یہ اگر ہم پریکٹس کریں تو اس سے فائدہ ہوگا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، یوزلی پیرنٹس کیسے ہوتے ہیں، بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور ریجڈ ہوتے ہیں، اور بس ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ میٹر آف فیکٹ انہوں نے بچے کو ڈانٹ دیا، منع کر دیا، گھور دیا، سلیپ کر دیا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا اور بس اس کو وارن کر کے کمرے میں بھیج دیا، پڑھائی کرو، یہ کام کرو، اینڈ دیٹس اٹ. اس ٹائم پہ ہمیں محبت نہیں دینی آتی، بیکاز ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں بچے کے کسی بیہیویئر کے ساتھ، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ایک ایگزامپل ہے، فرض کریں کہ جی ایک پیرنٹ ہے، انہوں نے اپنے بچے کو بتایا ہوا تھا کہ آپ نے کہاں کھیلنا ہے، بال کسی کو لگنا نہیں چاہیے، کیئرفل رہنا ہے. اور بچے جو ہیں وہ اسٹریٹ میں کھیل رہے ہیں اور انہوں نے زور سے بال مارا اور جا کر وہ نیبر کا شیشہ ٹوٹ گیا اور نیبر نے آ کے شکایت کر دی. اب یہ آپ کے لیے بہت ایک امبیرسنگ سچویشن ہو گئی ہے. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو تھوڑا ریپریمانڈ بھی کروں کہ آپ کو بات سننی چاہیے تھی، جب گھر کے پاس ہی پارک ہے اور آپ وہاں جا کے کھیلیں، نیبرز کے گھر کے پاس نہیں آپ نے جانا، یا اپنے لان میں کھیلیں. یعنی کوئی نہ کوئی آپ نے اس کو انسٹرکشن دی ہوئی تھی اور اس نے اس کو فالو نہیں کیا، اس وجہ سے نیبر سے بھی جو ہے شکایت بچے کی آ گئی. یا جیسے کبھی ایسے ہو جاتا ہے اسکول سے شکایت آ جاتی ہے کوئی بچے کی، مدرس بہت زیادہ اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ میں تو بچے کو سمجھا کے بھیجتی ہوں، شرارت نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، اور کلاس میں کسی کو آپ نے وہاں پہ مس بیہیو نہیں کرنا، بچے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لیکن اب آپ کے پاس کمپلین آ گئی ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کی لو لینگویج یاد رکھنی ہے. جیسے میں اگر آپ کو مثال دوں کہ آپ کے بچے کی لو لینگویج جو ہے وہ فزیکل ٹچ ہے. اب آپ جا رہے ہیں بچے سے بات کرنے کے لیے، تو پہلے جا کر مثلاً آپ اس کے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اس کو مسکرا کے دیکھیں، اس کو تھوڑا سا احساس دلائیں، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یو آر ون آف مائی فیوریٹ کڈ، ایڈلٹ کڈ، ینگ کڈ، جو بھی آپ اس کو جس طرح بلاتے ہیں آپ اس طرح سے بات کریں. اور پھر اس کو ساتھ ہی یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی. آج میں تھوڑی سی اپسیٹ ہوں کیونکہ ہم نے اس بات پہ ڈسکشن کی تھی کہ یہ ایکٹیویٹیز آپ یہاں نہیں کریں گے، اور آپ نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ بالکل آپ کیئرفل ہوں گے. اور کیونکہ آپ کیئرفل نہیں تھے تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ آ گیا، ٹیچر سے کمپلین آ گئی، اسکول سے آ گئی، نیبر سے آ گئی. تو اس وجہ سے مجھے آپ کو 2 ویکس کے لیے تھوڑا ایک کانسیکوینس دینا پڑے گا. مثلاً آپ 2 ویکس کے لیے اسکرین نہیں یوز کر سکیں گے، باہر نہیں کھیل سکیں گے، آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ملیں گے. جو بھی آپ نے کانسیکوینس بچے کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہوگا آپ اس پہ وہ بات کرتے ہیں. اور پھر آپ اس کو دوبارہ سے ہگ کر لیتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ I hope you do remember that I care about you and I love you. بچہ بے شک آپ کو اپسیٹ نظر آئے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ٹوک دیا یا اس کو کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ وہ طریقہ ہے. سب ماؤں کی شکل پہ اتنا بڑا کوشچن مارک ہے
یہ کوئی جنت میں بیٹھی ہوئی ماں ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں؟ یا آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ ماں بھی ہے، کوئی ایگزسٹ کرتی ہے ایسی ماں؟ یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دس از سم تھنگ وچ از امپاسبل. کیوں ہمیں ایسے لگتا ہے یہ؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے نا، کہ مطلب کانسیکوینس دینا ضروری ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. کیا اگر ہم لو لینگویج یوز کر کے بات ہی کر لیتے ہیں تو کیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا؟ ویری کرے گا فرام چائلڈ ٹو چائلڈ. اور ویسے بھی لیٹس سے اگر ایک بچہ آپ کا ہے جو کہ کبھی بھی کچھ نہیں کرتا اور اس نے ایک دفعہ کیا ہے اور غلطی سے ہو گیا ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی صرف اس سے بات کریں گے اور اس کو آئندہ کے لیے وارن کریں گے اور چھوڑ دیں گے. لیکن میں آپ کو اس وقت وہ سینیریو دے رہی ہوں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے کانسیکوینس دینا ہے، یا تو یہ ریپیٹڈ بیہیویئر آ رہا ہے، یا یہ والا ایسا بیہیویئر ہے جس پہ ہم نے کلیئرٹی سے کوئی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی تھی. بچے کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اس نے پھر بھی کیا ہے، تو یہاں پہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے. دس از دیٹ سینیریو. اس سینیریو میں آپ نے لو لینگویج کو یاد رکھتے ہوئے سینڈوچ اپروچ رکھنی ہے کہ پہلے بھی محبت کا اظہار اور بعد میں بھی محبت کا اظہار، اور درمیان میں آپ نے جو بھی وہ ایٹیچیوڈ تھا یا جو بھی چیلنج تھا اس کو آپ نے ایڈ آن کر دینا ہے. اس طرح دیکھیں اگر بچے کی لو لینگویج ہے ورڈز آف افرمیشن، تو آپ اس کی جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے پہلے جائیں ملیں تعریف کریں، اس سے پوچھیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کو کہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور پھر اس سے پوچھیں کہ مثلا میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں، یا فلاں شخص نے میرے سے بات کی ہے، یا یہ چیز مجھے بہت بادر کری ہے اور اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور کیونکہ ہم اس پہ پہلے ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے مجھے آپ کا اسکرین ٹائم اتنا کٹ کرنا پڑے گا فار another 2 weeks، یا اس کی وجہ سے ہم یہ کام ابھی نہیں کر سکیں گے. اینڈ آئی ہوپ یو ڈو انڈرسٹینڈ، آئی ٹرسٹ یو کہ آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں گے، اور اس سے ہمارا ریلیشن شپ خراب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میرے لیے بہت اسپیشل ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو اور کٹ لگا دو. اچھا مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ بات نہیں سمجھتا. میرا اس وقت گرینڈ کڈ ہے جو کہ 1 سال کا ہے، وہ بھی بات سمجھتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ 5 سال کے بچے کو یہ بار بار بتا رہی ہیں سلام کرو، وہ سلام نہیں کر رہا. تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ شائع ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، اس کو رول ماڈلنگ چاہیے. تو اگر آپ اسے ہر دفعہ سلام کریں گے تو اس کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی کہ وہ سلام کرے، ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ فوراً وہاں کھڑے کے اس کو دیکھیں اور کہیں سلام کرو. مطلب میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی کے گھر ملنے جاتی ہوں اور مجھے بچہ نظر آتا ہے تو میں اس کو فوراً سلام کرتی ہوں، بیکاز یہ سنت کا طریقہ ہے کہ بچوں کو خود سلام کیا جائے. تو جیسے ہی میں سلام کرتی ہوں، اب بچہ تو لاؤ بالا سا ہوتا ہے اور وہ شائع بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی آنٹی آ گئی ہیں جو کہ سلام کر رہی ہیں ایک دم سے، اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور ان کی مدر نے اس وقت پورا تہیہ کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو میں نے خوب امبیرس کرنا ہے. وہ اس کو پکڑتی ہیں، کہتی سلام کرو، سلام نہیں کیا، کرو کرو سلام. پچھلے دنوں میں کسی کے گھر گئی اور وہ خاتون ذرا بعد میں آئیں، اس وقت تک وہ بچے آ چکے ہوئے تھے، مجھے مل گئے تھے، سلام بھی کر گئے تھے، میرے سے تھوڑی سی باتیں بھی کر گئے تھے، پھر وہ اپنی کھیل کود میں لگ گئے. مدر بعد میں آئی اور انہوں نے آتے ساتھ ہی بچوں پہ اٹیک کر دیا کہ کنول آنٹی آئی ہیں، تم لوگوں نے سلام نہیں کیا، کتنی غلط بات ہے. حالانکہ وہ بچے مجھے سلام کر کے جا چکے تھے. سو ہم بچوں کو بہت جلدی بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں. تو ایسے نہیں کریں. جو لرننگ فیز میں ہیں ان کو بار بار سکھائیں. آپ جب ایج اپروپریٹ، اب دیکھیں نا 1 سال کا بچہ وہ کتنی لینگویج سمجھے گا کانسیکوینس کی. وہ یہی سمجھے گا کہ اگر اس نے کوئی چیز بار بار پھینکی تو میں نے اٹھا کے کہیں اوپر رکھ دی اور پھر میں اس کے ساتھ مسکرا رہی ہوں اور میں اس کو ری ڈائریکٹ کر رہی ہوں کسی اور چیز کی طرف، تو بچہ بزی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ کہتا ہے کہ وہی لینی ہے، کوئی ٹینٹرم تھرو کرنے لگتا ہے، تو میں اس کو مسکرا کے دیکھتی ہوں، پیار کرتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں وہ ہم نہیں لیں گے. بچہ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ پھر ہوتا ہے تو میں اس کو وہاں سے لے جا کر کسی اور چیز میں انگیج کر دیتی ہوں.
جو میں سمجھتی ہوں اس میں انگیج کرنا چاہیے، بچہ خوش ہو جاتا ہے. اس کے لیے مجھے بچے کو کھینچنے کی، ڈانٹنے کی، اس کو مارنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ایسی مطلب سملر سچویشن میرے ساتھ ہوئی تھی. ہماری فیملی میں ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہیں، لائک 50-60. تو ان کے گھر گئے تو اب ویسے نارملی میرے بچے ہر کسی کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے ان کو سلام نہیں کیا. تو جی انہوں نے اتنی دیر مجھے اور میرے ہسبینڈ کو لیکچر دی، یہ تو ماں باپ کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا، اور بچوں کو تو سلام کرنا سکھانا چاہیے، اور یہ اور اب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ اب ہم کیا کریں. کچھ بھی نہیں، آپ ان کو کہیں جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں ریمائنڈر دیا، آپ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے. ہم بھی انشاءاللہ ضرور اس کی تربیت کریں گے. اور اس کے بعد اپنے بچے سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ ہمیشہ سلام کرتا ہے، ڈونٹ امبیرس یور چائلڈ. کہ اب آپ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے کہیں کہ تم لوگوں نے مجھے اتنا شرمندہ کیا، میں اتنی امبیرس ہوئی. نہیں، ہمارے وہی کلچرز بنے ہوئے ہیں کہ ضرور فوراً ماں کو پوچھنا ہے کہ اس نے سلام نہیں کیا، اور ماں نے بھی فوراً اس کو پرسنل اٹیک لے لینا ہے کہ مجھے میری تربیت پہ کوئی بات کر رہا ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری کانفیڈنٹ. اگر آپ نے بچے کو سکھایا ہوا ہے، اچھی تربیت کی ہوئی ہے، لیکن بچہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، بچوں کے بھی موڈز ہوتے ہیں، یا بچے بھی کئی جگہوں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہمیں ان کو بھی تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو آپ کہیں بیٹا اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں نہ سلام کریں. ہم نے بچے کو تربیت میں یہی سکھانا ہے کہ بیٹا جب کوئی بڑا ہوتا ہے ہم نے اسے سلام کرنا ہے. لیکن ہمیں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑوں کو انہیں سلام کرنا چاہیے. یعنی بچے بھی لرننگ فیز میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ویسے حدیث میں وہ پڑھتے ہیں نا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اب وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آ جاتا ہے. لیٹس سے کوئی میرے ساتھ کوئی بزرگ آئے گا تو مجھے پہلے سلام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی میری امی مجھے سلام کریں، یا اور کوئی فیملی ممبرز ہیں مجھے سلام کریں. میں اگر بڑی بہن ہوں اور میرے چھوٹے بہن بھائی آتے ہیں ان کو مجھے سلام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم اب ایک میچور ایج میں ہیں، تو یہ ہم سمجھیں کہ چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو ایک تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے بچے کو کس طرح سینڈوچ اپروچ سے ساری بات سکھانی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کی لو لینگویج جو ہے نا، اس کو رسپیکٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے ڈسپلن کرتے ہوئے. کیونکہ ہم بچے کو جب یہ کام اس طرح سے نہیں کرواتے تو ہم اسے بہت پینفل قسم کی ریجیکشن دے رہے ہوتے ہیں. ہم بیسیکلی اس کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ، تم بیکار ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا آتا. کل میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، ان کی کسی فرینڈ نے ان کو 2-3 باتیں ویسے کہہ دیں کہ یہ ٹھیک نہیں تمہارا، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا کسی میٹر میں. تو انہوں نے مجھے بات کرتے کرتے صرف یہ کہا، میں جانتی ہوں آئی ایم اے ویری بیڈ پرسن. ابھی انہوں نے اگلی بات جو مجھ سے پوچھنی تھی وہ تو پیچھے ہی رہ گئی نا، میرا تو دماغ اور سوئی یہیں اٹک گئی. میں نے کہا ایکسکیوز می، یہیں پہ رک جائیں آپ مجھے بتائیں یہ جو ہم نے بات بولی ہے، ہاؤ ڈو یو نو یو آر اے بیڈ پرسن. اب انہوں نے مجھے وہ 3 باتیں بتائیں جن سے کوئی لنک نہیں بن رہا تھا بیڈ ہونے کا. میں نے کہا مجھے کوئی آپ اوتھینٹسٹی سے بات بتائیں کہ کیسے آپ کو محسوس ہوا کہ یو آر اے بیڈ پرسن. کیونکہ ہم اتنا سنتے ہیں نا چھوٹی سی بات پہ بھی کہ بس تم برے ہو. ہاں کوئی کام غلط ہو سکتا ہے جو آپ سے ہو گیا، بٹ دیٹ ڈزنٹ میک یو بیڈ. غلطیاں تو سب انسانوں سے ہوتی ہیں. ہم نے جو ٹچ ہے اس کو بھی ہم نے ایز اے لو لینگویج یوز کرنا ہے. جو الفاظ ہیں ان کو بھی ایز اے لو لینگویج یوز کرنا ہے. اور اسی طرح جو ایکٹ آف سروس ہے اور جو باقی ہم نے پڑھی ہے ان کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. جب ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. جیسے اس کو کوالٹی ٹائم چاہیے. ایک بچے کی لو لینگویج میں کوالٹی ٹائم ہے، اور آپ اسے آئسولیٹ کر رہے ہیں، کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے. تو بچہ جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو اس کے چیلنجز ہیں وہ پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس کریں، چھوٹی سچویشن میں پریکٹس کریں. اب دیکھیں یہ سب کچھ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو خود بہت کام ہونا پڑے گا، بہت کمپوزڈ ہونا پڑے گا، وہاں پہ پریزنٹ ان دا مومنٹ پریزنٹ ہونا پڑے گا، تاکہ آپ اپنے اوپر نظر رکھ سکیں. بچے پہ نظر کم رکھنی ہے، اپنے بیہیویئر پہ زیادہ نظر رکھنی ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہی ہوں. اچھا اب دیکھیں یہ انہوں نے بہت امپورٹنٹ سینیریو بتایا. ایک بچہ ہے، اس کا ایک نیچرل سٹائل ہے، زیادہ بولنے کا ہو سکتا ہے، جواب دینے کا ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ ایکٹیویٹی کرنے کا ہو سکتا ہے.
لوگ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جتنا وہ کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اور جہاں پہ لگتا ہے کہ وہ ابھی ڈسپلنڈ اتنا نہیں ہے، تھوڑی لمٹس کراس کر رہا ہے، اس کو اگنور کر دیں. لوگ شے بھی دیتے ہیں اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جہاں آتے جاتے ہیں اس کو بار بار بلا کر چھیڑا چھاڑی اسی طریقے سے کرتے ہیں. بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ والا غلط بیہیویئر اس کا کئی دفعہ پکا ہوتا جاتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو بیٹھ کے ایک دم سے ٹوٹلی سپریس کرتے ہیں کہ زیادہ بات نہ کیا کرو، زیادہ اچھلا کودا نہ کرو. یہ نہیں کریں، اس کو انالیسس سکھائیں کہ دوسرے انسان کو کیسے سمجھے. اس کو بتائیں کہ دے آر گوئنگ ٹو بی پیپل ہو وڈ لو ٹو لسن ٹو یو، اور ان کے فیشیل ایکسپریشنز کو ریڈ کرو. وہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بار بار بلوا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو اس کو اور فن میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا سیکھو. اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ دیٹ ڈزنٹ میک ادر پیپل بیڈ. یہ نہیں ہے کہ اب فلاں بندہ ہی برا ہے کیونکہ وہ ایسے کر رہا ہے، کیونکہ ان کو شاید سمجھ نہیں آتی. وہ اپنے حساب سے آپ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہر جگہ اچھا کام نہیں ہوتا. اپروپریٹنیس جس کو ہم کہتے ہیں نا، کسی بھی سچویشن کی ہونی چاہیے. کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کھل کے بول سکتے ہو، کچھ ایسی جگہیں جہاں آپ کو کمپوز رہنا ہے، کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ تھوڑا بولنا ہے، تھوڑا چپ رہنا ہے. تو آپ اپنی آہستہ آہستہ بچے کو یہ انالیسس سکھائیں، اور جب وہ انالیسس سکھائیں گے تو وہ آہستہ سے جب اور بڑی ہوگی تو اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ مجھے کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں پہ کوئی مجھے ان اے وے بلی کر رہا ہے، وہاں پہ میں نے کیسا رسپانس دینا ہے. آپ جب بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنی رائے دیتا ہے، یا کوئی آپ سے کوئی بدلہ پورا کرنا ہے تو وہ بچے کے تھرو انڈائریکٹ سنا کے کرتا ہے. بچوں کو ٹونٹ کرتے ہیں، بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو مچ سو کہ بچوں کے اندر بھی کمپلیکسز آ جاتے ہیں، اور بچے آپ سے آ کر یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واٹس رانگ ود می. ایسی تمام سچویشن میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے نا، تو آپ کے اپنے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی کوئی بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی ذات پہ لگا رہا ہے یا آپ کے بچے پہ لگا رہا ہے، آپ نے فوراً اوفینڈ نہیں ہونا. آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اچھا یہ بات جو انہوں نے کی ہے مجھے بری لگی ہے. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا موڈ بھی خراب ہوا ہوگا. پھر آپ نے اپنے آپ کو بات کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر مجھے اس کو انٹرنلائز کرنا مشکل لگے. پھر آرام سے بیٹھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل کریں، دعائیں پڑھیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ اچھا لیٹ می سی کہ اس میں ریالٹی کتنی ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی آپ کا ویک ایریا ہے، واقعی یہ مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا، موقع مناسب نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ درست ہے. اس چیز کو مجھے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا میں صحیح طریقہ اختیار کروں گی. لیٹ می ایکسپلور. گوگل کریں، کوئی لیکچر سنیں، کسی ایکسپرٹ سے بات کریں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بحث برائے بحث لوگ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی ہر کوئی کہتا ہے بچہ کمزور ہے، بچہ کمزور ہے، اور آپ نے 3-4 ڈاکٹرز کو دکھا، انہوں نے کہا جی بچہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے، ہیلدی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب انہوں نے بچے کے اوپر جو بھی کریٹیکل ریمارک پاس کی نا، آپ کے بچے نے امیڈیٹلی آپ کو دیکھنا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا، کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی بات بولی، آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے. اگر آپ کی باڈی لینگویج سٹف ہے، موڈ خراب ہو گیا ہے، آپ نے کوئی جملہ ایسا غلط بول دیا ہے، آپ نے بچے کو گھور کے دیکھ لیا کہ تم ہی چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ یا یہ کرو نہ کرو، تو بچے کے اندر کمپلیکسز آ جائیں گے. کڈ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ وٹ ادرس سے. بچے امپیکٹ لیتے ہیں ماں کا. تو اگر آپ سیٹلڈ ہیں، بچہ کچھ بھی نہیں فیل کرے گا، اور اگر آپ سیٹلڈ نہیں ہیں تو بچہ فیل کرے گا. کبھی کبھی کچھ بچوں کی سینسٹیو نیچر ہوتی ہے، آپ بالکل اچھی طرح کر رہی ہیں سب کچھ، لیکن اس کو سنانے والے ایسے ہیں کہ وہ بچہ فیل کرتا جا رہا ہے. کمپلیکشن پہ کہہ دیں گے، ہائٹ پہ کہہ دیں گے، ویٹ پہ کہہ دیں گے، بار بار کہتے رہیں گے، نک نیم رکھ لیں گے. تو اب آپ نے بچے کے اوپر کام کرنا ہے، بچے کی سیلف اسٹیم پہ آپ نے الگ سے کام کرنا ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا جو تمہاری دادی کہہ رہی تھی، پھپھو کہہ رہی تھی، یا فلاں رشتہ دار کہہ رہا تھا، وہ غلط کہہ رہا تھا، یہ گندی بات وہ کر رہے تھے. اس طرح نہیں، کسی انسان کو بیچ میں لائیں نا. آپ بھی بچے سے فیکچوئل بات کریں.
کسی نہ کسی موقع پہ اسے بتائیں. یا بچہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اچھا میں لمبی ہو سکتی ہوں, اور آپ کو لگا کہ کسی نے اس کی ہائٹ کے بارے میں بات کر کے ایسے کہا تھا, تو آپ اسے پوچھیں آپ کیوں لمبا ہونا چاہتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تو دیٹ از لائک امپورٹنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزن ہوتا ہے, اور اللہ کے لیے مشکل تھا کہ آپ کو لمبا نہ بناتا. کچھ لوگ لمبے ہیں تو وہ چھوٹے ہونا چاہتے ہیں تھوڑا, ان کو اپنی ہائٹ کی پرابلم لگتی ہے. تو کوئی جیسا اللہ نے ہمیں بنایا ہوتا ہے نا, ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے. اور اصل پھر آپ اس کا فوکس کرواتے ہیں, اپنے ٹیلنٹس دیکھو, اپنے پوٹینشیل دیکھو, اپنے ایموشنز دیکھو تمہارے اندر یہ کوالٹی, اس کو بلڈ کرو. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اتنے سطحی طور پہ بچے کو تسلی دلاتے ہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ بچے کے اندر سے غبار اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے ہم ساتھ, کیونکہ ہم خود بھی لاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بات کیسے کریں. تو اس طرح سے آپ نے بچے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. مشکل کام ہے, لیکن دیر از نو ادر وے آؤٹ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.